جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان کہتے سنو تو جس طرح بلال کہتا ہے تم بھی اس کے جواب میں ویسا کہتے جاؤ۔ فرمایا اگر تم ایسا کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر کلمے کے بدلے، اذان کے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ معاف فرمائے گا۔ تو عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم تو ہمارے لیے ہے، اگر یہی کام مرد کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرد اذان کا جواب دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دگنا ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی کتنی فضیلت کی بات ہے، اذان دینے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اور اذان کے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو سننے والا وہی الفاظ دہراتا جائے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہوا ان الفاظ پہ پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب پہلی بار مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہے۔ جب مؤذن دوسری بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھے۔ اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح یہ چاروں الفاظ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے۔ بلکہ بہتر یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ بھی کہے اور ساتھ ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھے، حی علی الفلاح بھی پڑھے اور ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھے۔ یہ تھا اذان کے جواب دینے کا طریقہ۔ اور جب مؤذن اذان کہے تو سننے والا اپنے کام کا چھوڑ کر، باتوں کو چھوڑ کر توجہ کے ساتھ اذان سنے، اذان کا جواب دے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جب مؤذن اذان کہے تو خاموش ہو جاؤ، توجہ کے ساتھ اذان سنو۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اذان کے دوران باتوں میں مشغول رہے، باتوں میں لگا رہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ تو اس لیے جب مؤذن اذان دے تو اپنے کام کا چھوڑ کر توجہ کے ساتھ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں۔ بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور مؤذن اذان دے تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت موقوف کرے، موقوف کرنے کے بعد توجہ کے ساتھ اذان سنے، اذان سننے کے بعد اس کا جواب دے۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی کوئی کر رہا ہے تو اس کو موقوف کر کے اذان کو جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا حضور علیہ السلام سے اذان دینا ثابت ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اذان دی تھی؟ تو جی ہاں، حضور علیہ السلام سے اذان دینا ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اذان دی تھی۔ جس طرح ہم اذان دیتے ہیں، جب ہم اذان دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے اذان دی تھی تو حضور علیہ السلام نے جب اذان دے رہے تھے، ان الفاظ بھی جب پہنچے تھے تو حضور علیہ السلام نے الفاظ پڑھے تھے اشہد انی رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام سے اذان دینا ثابت ہے۔